اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جس کا نام تھا ثعلبہ۔ اس نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہے نبی پاک، آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک میرے مال میں اضافہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، ہے ثعلبہ، کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ جو تمہیں اللہ نے مال دیا ہے اس پہ تم شکر ادا کر رہے ہو، بجائے اس کے کہ اس مال کے جو تمہیں زیادہ ملے اور تم اس کا شکر ادا نہ کر سکو۔ خیر، یہ بات وہ سن کے واپس چلا گیا۔ کچھ عرصہ گزرا اور اس کے بعد دوبارہ وہ آدمی آیا اور آکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتا ہے کہ ہے نبی پاک، آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک میرے مال میں اضافہ فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دفعہ دعا کر دی کہ یا اللہ ثعلبہ کے مال میں اضافہ فرمائے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کریں تو وہ قبول نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا تھا۔ دعا ان کی ہو گئی قبول، اور اس کے بعد ثعلبہ کی بکریوں میں، کیونکہ اس زمانے میں جو اپنا مال ہوتا تھا، ریوڑ ہوتی تھی، بکریاں ہوتی تھیں، دن بدن اضافہ ہوتا گیا، 2 سے 4، 4 سے 10، 10 سے 20، اس قدر اس کے مال میں اضافہ ہوا، اس کی بکریوں میں، اس کے ریوڑ میں اس قدر اضافہ ہوا کہ اس کو مدینہ چھوڑ کر جنگل میں جا کے رہنا پڑا، کیونکہ بکریوں کے لیے مدینہ میں چارہ اس کے لیے پورا نہ تھا۔ کچھ عرصہ گزرا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ مجھے ثعلبہ نظر نہیں آ رہا کافی عرصے سے، کہاں ہے وہ؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہے نبی پاک، وہ تو مدینہ چھوڑ کے جنگل میں جا بسا ہے، اور وہ اتنی ترقی کر چکا ہے، اتنا اس کے پاس مال آ گیا، اتنا وہ امیر ہو گیا ہے کہ اس کا یہاں رہنا مشکل ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کو اپنی بکریوں کو لے کے جنگل میں جانا پڑا، اور اب وہ وہاں پہ رہتا ہے۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اے ثعلبہ، تم پہ بہت افسوس ہوا۔ اچھا، کچھ عرصہ گزرا تو پھر اپنے صحابہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا اپنے ارد گرد کے علاقے میں کہ جا کے زکوٰۃ اکٹھی کر کے لاؤ۔ یہاں پہ میں یہ چیز بتاتی چلوں کہ اس سٹوری میں آپ کو 2 مین پوائنٹ جو ہیں سمجھنے کو ملیں گے، جو بیسک پوائنٹ ہے، ایک تو زکوٰۃ کے بارے میں اور دوسرا اپنے مال کے بارے میں، کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارا مال ہمارے لیے نعمت ہے یا زحمت ہے، ہمارا مال ہمارے لیے باعث خوشی ہے، آرام ہے، سکون ہے، یا باعث فتنہ ہے، کیونکہ نبی پاک کی امت کے لیے جو فتنہ قرار دیا گیا وہ کیا ہے؟ مال کی فروا روانی۔ اچھا، صحابہ اکرام جب گئے ثعلبہ کے پاس تو اس کے پاس تو کافی زیادہ بکریاں تھیں، تو جتنی مال زیادہ ہوگا تو زکوٰۃ بھی اس کی نسبت ہوگی زیادہ۔ تو جب انہوں نے حساب کتاب لگایا اور ثعلبہ کو کہا کہ آپ کو اتنی بکریاں زکوٰۃ میں دینی ہے، تو جب ثعلبہ نے یہ چیز دیکھی تو اس نے کہا نہیں، یہ تو ٹیکس ہے۔ بہرحال میں سوچ کے جواب دوں گا، کیونکہ اس کے دل میں آیا کہ مجھے زیادہ بکریاں دینی پڑ جائیں گی۔ ابھی صحابہ اکرام یہ سارا قصہ لے کے واپس آ رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہ سورہ توبہ کی ایک آیت نازل ہوئی۔ آیت نمبر یاد نہیں مجھے، لیکن اس کے ترجمہ یہ ہے کہ جب تم نے کہا کہ میرے مال میں اضافہ کرو تو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اور جب ہم نے تمہیں مال دیا تو تم اپنے وعدے سے پھر گئے۔ دیکھیں، ایک آیت ہے، پڑھتے ہوئے ہمیں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا، ترجمہ پڑھتے ہوئے 1 منٹ بھی نہیں لگتا، لیکن اس کے پیچھے کتنی بڑی کہانی ہے کہ فلانی آیت کس وجہ سے نازل کی گئی۔ تو یہ آیت کہاں ہمیں ملتی ہے؟ قرآن پاک میں ملتی ہے۔ تو قرآن پاک میں ہمیں کیسے ملے گی؟ پڑھنے کے بعد ملے گی۔ جب ہم پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کی تفسیر میں جائیں گے، تو تب ہمیں سبق حاصل ہوگا نا ہر کہانی سے۔ اس لیے یہ کتاب مکمل ہدایت بھی ہے، اور اس سے ہمیں ہر قسم کا سبق ملتا ہے۔ تو بہرحال جب صحابہ اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے، اس سے پہلے ہی وحی نازل ہو چکی تھی، یہ آیت نازل ہو چکی تھی، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے ماجرے کا پتہ چل گیا تھا۔ بہرحال جب صحابہ اکرام نے سارا ماجرا سنایا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اے ثعلبہ، تم پہ مجھے بہت افسوس ہوا ہے۔ اور اسی دور میں ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتقال کر گئے،
اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا. سوری یہاں پہ تھوڑی سی میں غلطی کر گئی ہوں کہ ابھی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال سے پہلے ہی جب لوگوں نے لان تان سٹارٹ کی ہے ثعلبہ کو کہ یہ زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کے پاس اتنا مال ہے، سب کچھ ہے، تو جب اس کو برا بلا لگا اپنا تو اس نے سوچا کہ میں جا کے دوں. لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے اللہ کے ڈر سے جا کے زکوٰۃ دینے کا ارادہ نہیں کیا. اس نے لوگوں کے لان تان کی وجہ سے، لوگوں کے برا بلا کہنے کی وجہ سے، لوگوں کی نظروں میں اچھا ہونے کے لیے وہ چلا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس زکوٰۃ دینے. جب اس نے وہاں جا کے اپنی زکوٰۃ دینے کا کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا اور کہا کہ میں ثعلبہ سے زکوٰۃ نہیں لیتا. اس نے کافی اصرار کیا لیکن آپ نہیں مانے، وہ واپس چلا گیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دور میں انتقال ہوا. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا. اس دور میں پھر ثعلبہ آیا آ کے زکوٰۃ دینے کے لیے. اس کے نہ مال میں کمی ہوئی نہ اس کے ریوڑ میں کمی ہوئی. اس نے جو چیز مانگی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا کروائی تھی، اس کو وہ چیز مل گئی تھی. ایک دفعہ نبی پاک نے اس کو سمجھایا تھا کہ تھوڑے مال پہ شکر ادا کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن وہ اس چیز کو نہیں ماننا تھا. اس نے دوبارہ آ کے اصرار کیا تھا کہ میرے لیے آپ دعا کریں، تو وہ چیز اس کو مل گئی تھی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اگر ہمارے آقا دو جہاں نے اس بندے سے زکوٰۃ نہیں لی تو میں کیسے لے سکتا ہوں. چنانچہ انہوں نے بھی انکار کر دیا. پھر وہ مایوس ہو کے واپس لوٹا. اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اور اس دور میں بھی آ کے اس نے زکوٰۃ دینے کی کوشش کی، لیکن حضرت عمر نے بھی لینے سے انکار کر دیا اور اسی دور میں ہی ثعلبہ کا انتقال ہو گیا. اب اس سارے ماجرے کے پیچھے ایک آیت نازل ہوئی، اس کی میں نے آپ کو سارے پیچھے کی کہانی بتائی. اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سب سے پہلی بات ہے کہ وہاں پہ صحابہ اکرام نے یہ سوال پوچھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ مال ہمارے لیے باعث نعمت ہے یا باعث زحمت ہے، یہ دولت، یہ مال، یہ سب کچھ. تو اس کا بڑا ہی آسان جواب اور بڑا ہی آسان طریقہ بتایا گیا. فرمایا گیا کہ جو دولت، جو مال، جو تمہاری دولت ہے، جو تمہارا مال ہے، اگر وہ تمہیں اپنے اللہ سے قریب کر دے تو سمجھو وہ اللہ نے تمہارے لیے نعمت بھیجی ہے، یعنی کہ دنیا بھی مل گئی اور آخرت بھی مل گئی. لیکن جو مال اور جو دولت تمہیں اللہ سے دور کر دے، تمہارے دل میں غرور پیدا کر دے، تمہارے دل میں رحم دلی کو ختم کر دے، تمہارے دل میں کسی اپنے سے کمتر کو یا مجبور کو مدد کے لیے تمہارا دل نہ مانے، ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تمہیں توفیق نہ ہو، تو سمجھو یہ مال تمہارے لیے باعث زحمت ہے. اب ہم اپنے آپ کو اس کٹہرے میں رکھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنا بھی مال ہے، چاہے وہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، لیکن وہ ہمیں باعث نعمت ملا ہوا ہے یا باعث زحمت ملا ہوا ہے. اکثر لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں سخی، جو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن وہ دوسروں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے پاس مال و دولت سب کچھ ہوتا ہے لیکن انہیں توفیق نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. تو ان ساری باتوں سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں جتنا اللہ نے دیا اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ دینے والی ذات بہتر جانتی ہے. ہم لیتے لیتے تھک جاتے ہیں لیکن وہ ذات دیتے ہوئے نہیں تھکتی. تو اللہ پاک ہمیں جتنا بھی مال دیا وہ ہمارے لیے باعث توق نہ بنے قیامت والے دن جو 7 زمینوں سے نیچے ہمیں دھسا دے، بلکہ ہمارے لیے باعث نعمت بنے. غریبوں کی، ضرورت مندوں کے لیے ہمیں اللہ پاک وسیلہ بنائے، اور ہمیں اس دولت، اس مال جتنا بھی ہے، کسی کے پاس کم ہے، زیادہ ہے، درمیانہ ہے، جتنا بھی ہے، اس سے ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو صدقے کے بارے میں ایک پوری سٹوری کے ساتھ آپ کے ساتھ بیان کروں گی. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.